الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تعظیم العلم شیخ صالح بن حمد العثیمی حفظہ اللہ کی مشہور اور معروف کتاب ہے. اس کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے مقدمے کے کچھ حصے کی وضاحت ہو چکی ہے. جو عبارت ہم نے آج شرح کرنی ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے وَإِنَّ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَى هَذِهِ الْجُمُوعِ الصَّاعِدَةِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم شرح کی ابتدا کرتے ہیں. شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَى هَذِهِ الْجُمُوعِ الصَّاعِدَةِ، اور یہ احسان میں سے ہے إِلَى هَذِهِ الْجُمُوعِ الصَّاعِدَةِ. الجموع یہ جمع ہے جمع کی، جمع اکٹھ کو کہتے ہیں. الصاعدہ یعنی اوپر چڑھنے والی، بمعنی التي تصعد وتتدرج في طلب العلم، جو اوپر چڑھ رہی ہے اور منازل کو طے کر رہی ہے طلب علم کی. الجموع الصادق الصاعدہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اکٹھ، وہ طلبۃ العلم جو طلب علم کی منازل کو طے کر رہے ہیں اور اوپر چڑھ رہے ہیں. اس اکٹھ کے ساتھ احسان میں سے یہ ہے، کیا ہے وہ آگے بیان کریں گے. وَإِنَّ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَى هَذِهِ الْجُمُوعِ الصَّاعِدَةِ، اس علم کی سیڑھیوں کو چڑھنے والی جماعت، چڑھنے والے اکٹھ طلبۃ العلم کے ساتھ احسان میں سے یہ بھی ہے. پھر آگے ان کی اور صفات بیان کرتے ہیں کہ وَالْأَجْيَالِ الْوَاعِدَةِ، اجیال یہ جمع الجیل ہے بمعنی نسل. الواعدہ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی وعدہ سے اسم فاعل ہے، واعدہ التي تعدنا انها ستكون من العلماء في المستقبل. الواعدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جیل، وہ نسل جو ہم سے وعدہ کرتی ہے اپنی زبان حال سے کہ وہ مستقبل میں علماء بنیں گے. تو ان کے ساتھ احسان کی صورت یہ ہے، ان کے ساتھ احسان میں یہ بھی داخل ہے ارشادہا الی سر حیازت العلم، ارشادہا ان کی رہنمائی کرنا، الی سر حیازت العلم، علم کو حاصل کرنے کی راز کی طرف. سر کہتے ہیں راز کو. اور حیازت العلم سے مراد کیا ہے؟ حاز الشیء کہا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں جب کسی چیز کو کسی نے اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا، تو آپ کہتے ہیں حاز الشیء، اس چیز کو اس نے جمع کر لیا. حصل علیہ، اس چیز کو اس نے حاصل کر لیا. حاز یحوز حیازتن سے ہے، کسی چیز کو جمع کر لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا. ارشادہا اس کی رہنمائی کرنا الی سر حیازت العلم، علم کو حاصل کرنے کے راز کی طرف. الذی یظفرها بمأمولها، الذی یظفرها جو راز ان کو کامیاب بنا دے. الذی یظفرها ای یجعلها یفوز، ان کو کامیاب بنا دے. بمأمولها، مأمول سے مراد ہے رجاء. بمأمولها ای برجائها، جس چیز کی وہ امید رکھ رہے ہیں
اس کے ساتھ، یعنی جو طلبۃ العلم ہے، اس عبارت سے مقصود یہ ہے، تھوڑی سی تعقید ہے اس عبارت میں، تھوڑی سی پیچیدگی ہے لیکن آسان ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں طلبۃ العلم ہے، ایسے جو لوگ ہیں، ایسی جو نسل ہے طلبۃ العلم کی، جو علم کے طلب کی سیڑھیوں کو چڑھ رہی ہے اور اس میں تدرج کا خیال کر رہی ہے، اور ان اپنی زبان حال سے وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ مستقبل میں علماء بنیں گے، تو ان کے ساتھ احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحب علم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، وہ ان کو علم حاصل کرنے کا طریقہ سکھائیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے علم کیسے حاصل کرنا ہے، تاکہ یہ جس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے، اس میں ایک کامیاب ہو جائیں۔ وَيُبَلِّغُهَا مَأْمَنَهَا، اور ان کو یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ، علم حاصل کرنے کا راز بتائیں تاکہ وہ راز ان کو پہنچا دے۔ يُبَلِّغُهَا مَأْمَنَهَا، مأمن امن کی جگہ، تاکہ وہ راز ان کو علم حاصل کرنے کا طریقہ کا جو راز ہے وہ ان کو پہنچا دے جائے امن میں، یعنی جہاں پہ یہ گمراہی سے بچ جائے۔ علم حاصل کرنے کے راستے میں بھی انسان بھٹک سکتا ہے، صحیح طریقہ علم حاصل کرنے کا کیا ہے وہ ان کو بتا دیا جائے تاکہ علم حاصل کرنے کے راستے میں گمراہی سے بچ جائے۔ رحمتم بہم من الضیاع، پھر فرماتے ہیں کیوں، وجہ بیان کرتے ہیں، رحمتم بہم من الضیاع فی صحراء الآراء وظلماء الاہواء، کیا عظیم عبارت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا ان کے ساتھ اس لیے کرے کہ رحمتم بہم، ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہوئے ایسا کرے کہ وہ کہیں من الضیاع فی صحراء الآراء، آراء کے جو صحرا ہے کہیں اس میں وہ بھٹک نہ جائیں، گم نہ ہو جائیں۔ صحرا میں اگر آپ کو راستہ معلوم نہ ہو تو آپ گم ہو جاتے ہیں، تو احرا کا بھی ایک صحرا ہے کہ بھئی یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب پڑھ لو، فلاں شیخ سے پڑھ لو، فلاں استاد سے پڑھ لو، اچھا یوں کر لو، اچھا یوں کر لو، مختلف آراء آتی ہیں۔ طالب علم تشتت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، اور خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹک جائے، وہ غلط راہ کو اپنا لے، گمراہ ہو جائے، غلط افکار میں مبتلا ہو جائے۔ وظلماء الاہواء، اور خواہشات کی ظلمتوں میں، خواہشات کے اندھیروں میں وہ بہہ جائے، تو طالب علم ضائع ہو جائے گا۔ ایک شخص جس میں علم حاصل کرنے کی جستجو تھی وہ ضائع ہو جائے گا۔ علماء کو چاہیے کہ طلبۃ العلم کو علم حاصل کرنے کا طریقہ بتائیں، بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ایک فقہ ہے، اس کے بھی احکام ہیں، اس کے اندر بھی تصورات ہیں، اس کی بھی بحوث ہے، اس کے اندر بھی تفصیلات ہیں کہ علم کیسے حاصل کرنی ہے، علم کیسے سیکھنا ہے، کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، کیسے پڑھنی ہے، ابتدائی طالب علم نے کیسے پڑھنی ہے، متوسط درجے کے طالب علم نے کیسے پڑھنی ہے، منتہی طالب علم نے کیسے پڑھنا ہے، تفصیل ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِعْمَالًا لِهَذَا الْأَصْلِ، اس اصل پر عمل کرتے ہوئے، جمل الحدیث، جملہ بمعنی حسنہ، خوبصورت ہے بات کرنا، ایھا المؤمنون، اے مؤمنوں، ان تعظیم العلم، علم کی تعظیم کے متعلق، فإن حظ العبد من العلم، حظ بمعنی نصیب، فإن حظ العبد ای نصیب العبد، بندے کا نصیب، من العلم، علم سے، موقوف، وہ موقوف ہے، علی حظ قلبہ من تعظیمہ و اجلالہ، کس بات پر موقوف ہے؟ علی حظ قلبہ، اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے دل میں کتنا نصیب ہے، کتنا حصہ ہے، من تعظیمہ و اجلالہ، ای من تعظیم العلم و اجلال العلم، علم کی تعظیم اور اس کے اجلال کا۔
یعنی بندے کو اتنا ہی علم ملے گا جتنا اس کے دل میں علم کی تعظیم اور اس کا اجلال ہے. جتنا علم کی قدر، علم کی شان آپ کے دل میں ہوگی اتنا ہی آپ کو علم ملے گا. اور یہ جو علم کی تعظیم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے اس کی اساس کیا ہے؟ اس کی اساس ہے تعظیم اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم. جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم ہوگی نا، وہی علم کی تعظیم کرے گا اور وہی علماء کی تعظیم کرے گا. اللہ اور اس کے رسول کی اگر تعظیم نہیں ہے، اس کی کتاب کی تعظیم نہیں ہے، اس کے نبی کی سنت کی تعظیم نہیں ہے، تو علم کی تعظیم خاک آئے گی اس کے دل میں. علم کی تعظیم اس کے دل میں آئے گی کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اس کے رسول کی عظمت ہے، اس کی کتاب کی عظمت ہے، اس کے نبی کی سنت کی عظمت ہے. یہ تعظیم اور علم کی اساس ہے. تعظیم الوحیین، تعظیم الکتاب والسنہ، یہ تعظیم العلم ہے. پھر فرماتے ہیں فَمَنِ امْتَلَى قَلْبُهُ بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ صَلُحَ أَن يَكُونَ مَحَلًّا لَهُ. فَمَنِ امْتَلَى قَلْبُهُ، پس جس کا دل بھر جائے بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ، علم کی تعظیم اور اس کے اجلال سے، صَلُحَ أَن يَكُونَ مَحَلًّا لَهُ، تو درست ہے کہ اس کا دل بھی علم کا محل بن جائے، علم کا برتن بن جائے، علم کا ظرف بن جائے. کس کے لیے درست ہے؟ جس کے دل میں علم کی تعظیم ہے، علم کی قدر ہے. وَبِقَدْرِ نُقْصَانِ هَيْبَةِ الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ يَنْقُصُ حَظُّ الْعَبْدِ مِنْهِ وَبِقَدْرِ نُقْصَانِ هَيْبَةِ الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ، اور علم کی ہیبت کا انسان کے دل میں اس کی کمی کے بقدر ہی يَنْقُصُ حَظُّ الْعَبْدِ مِنْهِ، بندے کا علم سے نصیب بھی کم ہو جاتا ہے. اگر علم کی ہیبت کم ہے تو علم سے علم بھی آپ کو کم ملے گا، علم کا نصیب بھی آپ کا پھر کم ہے. حتی یکون من القلوب قلب لیس فیہ شیء من العلم، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے دل ان دلوں میں سے کہ جس میں کوئی علم نہ ہو، نرا کٹر جاہل ہو اس کا دل. یعنی سبحان اللہ، اس کے پاس وہ کتنا بڑا محروم ہے جس کا دل ایسا ہے. وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے محروم ہے، قرآن سے محروم ہے، حدیث سے محروم ہے. ویران دل ہے اس کا، برباد دل ہے. یہ وہ دل ہے جس میں شبہات اور شہوات گھر کر چکی ہیں، جو شیطان کی اماج گاہ ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. یہ جو دل ہے نا، دل یہ بہت عظیم چیز ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کا محل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر اللہ الى قلوبکم واعمالکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو جو دل ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کا محل ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو. جس کے دل میں خیر ہوگی اس کو خیر ملے گی، جس کے دل میں شر ہوگا اس کو شر ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں علم کی تعظیم کو دیکھے گا، اللہ کو دکھائیں اپنے دل میں علم کی تعظیم. جب اللہ آپ کے دل میں علم کی عظمت کو دیکھے گا، اس کی قدر اور اس کی شان اور اس کے شرف کو دیکھے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو علم دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے. پھر فرماتے ہیں فَمَنْ عَظَّمَ الْعِلْمَ، پس جو علم کی تعظیم کرے، لاحت انوارہ علیہ، لاحت بمعنی ظہرت، اس پر ظاہر ہوتی ہیں، اس پر روشن ہوتی ہیں. انوارہ ای انوار العلم علیہ، اس شخص پر علم کی روشنیاں ظاہر ہوتی ہیں. سبحان اللہ،
اب غور کریں کہ ایک شخص ہے، اس نے علم حاصل کیا، اس کے دل میں علم کی تعظیم ہے، ایسے شخص کے اوپر علم کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ علماء کو دیکھیں آپ کیسے منور ہوتے ہیں، کیسے نور پھیلاتے ہیں، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کا کردار کیسا عظیم ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَوَفَدَتْ رُسُلُ فُنُونِهِ إِلَيْهِ، وَوَفَدَتْ، وفدت بمعنی اتت، اور آتا ہے، آتے ہیں، رسول فنونہ الیہ، فنونہ بمعنی انواعہ، یعنی علم کے فنون کے پیغام رساں آتے ہیں الیہ، اس کی طرف، فنون علم کے پیغام رساں کے پیغامات، پیغام لانے والے وہ اس کی طرف آتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے، یہ ایک عبارت ہے، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم وہب کرتا ہے، عطا کرتا ہے، اس کو رسول فنونہ الیہ کہا گیا ہے، تعبیر کیا گیا ہے، تشبیہ ہے اس میں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی جو شخص علم کی تعظیم کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، اس کے اوپر نئے نئے معانی منکشف ہوتے ہیں۔ دیکھیں قرآن بھی وہی ہے اور سنت بھی وہی ہے، لیکن کتنی مختلف تفاسیر ہیں، کتنی مختلف شروحات ہیں احادیث کی، نئی نئی شروحات آ رہی ہیں، اور ہر کتاب میں آپ کو ایک ایسا فائدہ، ایسے فوائد ملیں گے جو دوسری کتاب میں نہیں ہے۔ یعنی ہر ایک عالم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے دروازے کھولے ہیں، مختلف معنی کو اس نے تلاش کیا اور لکھا ہے۔ یہ ہے معنی وَوَفَدَتْ رُسُلُ فُنُونِهِ إِلَيْهِ۔ پھر کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لِهِمَّتِهِ غَایَةٌ إِلَّا تَلَقِّيهِ، اور نہیں ہے اس کی ہمت، ہمت سے مراد ارادہ ہے، اس کا عزم۔ وَلَمْ يَكُنْ لِهِمَّتِهِ غَایَةٌ، اور نہیں ہے اس کے ارادے کی کوئی غایت، إِلَّا تَلَقِّيهِ، سوائے علم کے حصول کے۔ تلقی العلم سے مراد کیا ہے؟ علم کو لینا، مشائخ سے لینا۔ تلقی العلم عن افواہ المشائخ، مشائخ کے منہ سے علم کو لینا، سن کر لینا، یہ ہے تلقی العلم۔ یعنی جو شخص علم کی تعظیم کرتا ہے وہ علم کی تلقی کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ اس کی سب سے بڑی ہمت اور سب سے بڑا اس کا ارادہ اور عزم ہوتا ہے۔ وَلَا لِنَفْسِهِ لَذَّةٌ إِلَّا الْفِكْرُ فِيهِ، اور نہیں ہوتا اس کے نفس کے لیے کوئی لذت، إِلَّا الْفِكْرُ فِيهِ، سوائے علم میں غور و فکر کرنا۔ یعنی علم کی کامل تعظیم یہ ہے کہ انسان کی ایسی حالت بن جائے کہ علم میں غور و فکر سے اس کو لذت محسوس ہونے لگے۔ مسائل کے استنباط، استخراج، اور مسائل میں تدبر اور معانی کی گہرائی میں جانا، اس سے اس کو لذت حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ وَكَأَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الدَّارَمِي الحافظ رحمہ اللہ، گویا کہ ابو محمد الدارمی الحافظ رحمہ اللہ لمح هذا المعنى، ای اشار الى هذا المعنى، انہوں نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ جو معنی ہم بیان کریں تعظیم العلم کا، گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فختم کتاب العلم من سننہ المسمات بمسند الجامع یا بالمسند الجامع۔ اگر آپ اعراب ظاہری دیکھیں تو پھر آپ پڑھیں گے بالمسند الجامعی، لیکن اگر آپ الاعراب علی الحکایہ پڑھیں، اعراب حکائی پڑھیں، تو آپ کہیں گے بالمسند الجامع۔ تو فختم کتاب العلم، انہوں نے اختتام کیا ہے کتاب العلم کا اپنی سنن میں، سنن دارمی جو مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے المسند الجامع، بباب فی اعظام العلم، اس کا آخری جو باب ہے وہ باب ہے اعظام العلم کے متعلق، علم کی تعظیم کے متعلق۔ اعظام اور تعظیم ہم معنی ہے، علم کی تعظیم کے متعلق۔
پھر کہتے ہیں وَأَعْوَنُ شَيْءٍ عَلَى الْوُصُولِ إِلَىٰ إِعْظَامِ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ، وَأَعْوَنُ اور سب سے زیادہ معاون چیز، وَأَعْوَنُ شَيْءٍ اور سب سے زیادہ معاون چیز عَلَى الْوُصُولِ إِلَىٰ إِعْظَامِ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ، علم کی تعظیم اور اس کے اجلال تک پہنچنے کے لیے وہ کیا ہے؟ معرفت معاقد تعظیمی، وہ ہے معرفت جاننا، معاقد تعظیمی علم کی تعظیم کے اصولوں کو۔ معاقد سے یہاں پر مراد اصول ہیں، یعنی الامور التي تقرب لك تعظیم العلم، وہ امور مراد ہیں جو آپ کے لیے تعظیم علم کو میسر اور آسان کر دیں، جن کے ذریعے سے آپ علم کی تعظیم کے حقیقی معنی کو حاصل کر سکیں۔ وہی الاصول الجامعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جامع اصول ہیں، المحققۃ لعظمۃ العلم فی القلب، جس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، لعظمۃ العلم علم کی عظمت، فی القلب انسان کے دل میں۔ فمن اخذ بها، پس جو ان اصولوں کو اخذ کرے گا، لے لے گا، کان معظما للعلم مجلا له، یہاں پہ اخذ سے مراد ہے یعنی علما وعملا، جو ان امور کو اخذ کرے گا یعنی ان کا علم حاصل کرے گا اور ان پر عمل کرے گا، بالفعل ان کو اپنائے گا، کان معظما للعلم مجلا له، وہ علم کی تعظیم کرنے والا ہوگا اور اس کا اجلال کرنے والا ہوگا۔ ومن ضيعها، اور جو ان امور کو، ان اصولوں کو، ان معاقد کو ضائع کر دے گا، فلنفسه اضاع، تو اس نے اپنے نفس کو ہی ضائع کیا، اس نے اپنے نفس کو ہی ضائع کیا، یعنی اس کا نقصان اور وبال اس کے نفس کو ہی پہنچے گا۔ وَلِهَوَاهُ أَطَاعَ، اور اس نے اپنی خواہش کی اطاعت کی، اپنا ہی نقصان کیا اور اپنی خواہش کی اطاعت کی۔ فَلَا يَلُومَنَّ إِن فَتَرَ عَنْهُ إِلَّا نَفْسَهُ، فَلَا يَلُومَنَّ، پس پھر وہ نہ ملامت کرے، ان فطر عنہ، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، ان فطر، فطر بمعنی ضعوفہ، اگر وہ اس میں کمزور رہا اور طلب علم نہ حاصل کر پایا اور علم سے محروم رہ گیا، تو پھر وہ نہ ملامت کرے الا نفسہ، مگر اپنے نفس کو، کیونکہ خود ہی وہ سبب بنا ہے علم کو، علم سے محرومی کا۔ اگر آپ علم سے محروم ہیں تو آپ غور کریں تو آپ خود ہی سبب ہیں علم سے محرومی کا۔ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ علم کی تعظیم کریں۔ پھر ایک ضرب المثل ذکر کی، یداک اوکتا وفوک نفخا، یہ عربی ضرب المثل ہے، اور ضرب المثل جو ہوتی ہے، ایک اس کا قصۃ المثل ہوتا ہے، یعنی اس مثل کا ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، اور پھر ایک ہے کہ آپ نے کس موقع پر اس کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ ضرب المثل جو یہاں پہ ذکر کی ہے، یہ ضرب المثل کس موقع پر بیان کی جاتی ہے؟ یہ بیان کی جاتی ہے ہر اس شخص پر من اہلک نفسہ بفعلہ، جو خود اپنا نقصان کرے، اپنے آپ کو خود ہلاک کرے اپنے فعل سے۔ جو شخص خود اپنا نقصان کر رہے اس کے اوپر آپ یہ ضرب المثل بول سکتے ہیں۔ اور اس کا قصہ کیا ہے؟ تو جو مجھے یاد ہے اس کا قصہ، واللہ عالم، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے، وہ دو دوست ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں اور سمندر آتا ہے، تو سمندر انہوں نے پار کرنا ہے۔ اب سمندر پار کرنے کے لیے ان میں سے ایک کیا کرتا ہے کہ کسی جانور کی چمڑے کا وہ جو بیگ ہوتا ہے وہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بیگ کے اندر کیا کرتا ہے، ہوا بھرتا ہے، خوب زور سے ہوا بھرتا ہے، اور پھر اس کو نا ٹائٹ کر کے باندھتا ہے، اور پھر یعنی ایک ٹیوب سی بن جاتی ہے جیسے، تو اس کو لے کر وہ سمندر میں تیرتا ہے کہ میں ڈوبوں نہ، کہ سمندر کے اوپر اوپر رہوں، پانی کے اوپر اوپر رہوں۔ تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ ڈوبنے لگتا ہے، تو اس کا دوست پھر اس کو بچاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں یداک اوکتا، یداک اوکتا، تیرے دونوں ہاتھوں نے ہی اوکتا، اوکا بمعنی شدہ و ربطا، تیرے دونوں ہاتھوں نے ہی اوکتا، اس کو باندھا ہے اور اس کو ٹائٹ کیا ہے، گرا تو تو نے باندھی ہے،
वफूका नफखा, और तेरे मुंह ने इसमें फूंका है। फूंक भी तूने खुद मारी है, भरा भी इसको तूने खुद है, और इसकी गिरा भी तूने खुद बांधी। अब तूने ढीली बांधी है तो तू ही अपनी हलाकत का बायस बनेगा, तू ही अपनी हलाकत का बायस बन रहा है। ये माना है यदा का औकता वफू का नफखा, तेरे ही हाथों ने इसको बांधा है और तेरे ही मुंह ने इसमें फूंका है। फिर कहते हैं वमन ला युक्रिमुल इल्म ला युक्रिमुहुल इल्म, ये कायदा है। ये सारी पिछली बात का खुलासा है, मा हसल है कि वमन ला युक्रिमुल इल्म, जो इल्म का इकराम नहीं करता, इल्म की ताज़ीम नहीं करता, ला युक्रिमुहुल इल्म, इल्म भी उसकी ताज़ीम नहीं करता, यानी इल्म भी उसको फिर हासिल नहीं होता। और इसी माना में सलफ से मनकूल ये इबारत भी है, अल इल्मु ला युअतीका बअदहु हत्ता तुअतियहु कुल्लका, कि इल्म जो है वो आपको अपना थोड़ा हिस्सा भी नहीं देता, कुछ भी नहीं आपको इल्म में से मिलता, यहां तक कि आप अपना पूरा वक्त इल्म को ना दे दें। आप थोड़ा सा इल्म भी हासिल नहीं कर सकेंगे अगर आप अपना पूरा वक्त तलब इल्म को नहीं देंगे, खुसूसन इब्तिदाई तलब में, इब्तिदाई ज़माने में। कहते हैं वसनाती बिलक़ौली बिइज़्निल्लाहि अला 20 माक़िदन, और हम आएंगे बिलक़ौली, बात के साथ, यानी हम गुफ्तगू करेंगे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के इज़्न से, अला 20 माक़िदन, 20 ऐसे उमूर पर जो इल्म की ताज़ीम को आपके लिए मुयस्सर करते हैं। युअज़्ज़िमु बिहल इल्म, ऐसे उसूल जिनके ज़रिए से ताज़ीम की जाती है इल्म की। मिन गैरि बस्तिन लिमबाहितिहा, बग़ैर बस्त के, बस्त बमाना तफसील, मिन गैरि तफसीलिन, बग़ैर तफसील के, लिमबाहितिहा ऐ लिमानीहा, उनके मानी की, यानी हम बहुत तफसीलात में नहीं जाएंगे, बस इशारात करेंगे। फ़इन्नल मक़ाम ला यहतमिल, इसलिए कि जो मकाम है ये इस बात का मुहतमिल नहीं है कि हम तफसील में जाएं। ये मुख्तसर रिसाला है। और बलागत का उसूल क्या है? मुताबक़तुल कलामी बिमुक़्तज़ल हाली, जो कलाम है वो हाल के तकाज़े के मुताबिक हो, यानी जितनी गुफ्तगू के अंदर वजाहत की ज़रूरत है उतनी वजाहत हो, बक़द्र ज़रूरत, बक़द्र तकाज़ा वजाहत हो। शेख हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं वल इत्यान अला गायति कुल्ली माक़िदिन यहताजु इला ज़मनिन मदीद, वल इत्यान, और आना, अला गायति कुल्ली माक़िदिन, हर माक़िद यानी हर उसूल जो ताज़ीम इल्म का है उसकी गायत तक, यानी उसकी खूब वजाहत और खूब उसकी तफसीर तक, यहताजु इला ज़मनिन मदीद, ये तो बड़ा लंबी मुद्दत का मुहताज है, ज़मनिन मदीद बमाना ज़मनिन तवील, तवील मुद्दत का मुहताज है। वल मुराद हुना अत-तबसिरतु वत-तज़कीर, यहाँ पे मुराद तो महज तबसिरा और तज़कीर है, यानी सिर्फ रोशनी डालना मकसूद है और याद दहानी कराना मकसूद है। और फिर एक अजीम कायदा, खूबसूरत कायदा जिक्र करते हैं, वक़लीलुन यब्क़ा फ़यनफ़अु ख़ैरुम मिन कसीरिन युल्क़ा फ़युरफ़अु। सुब्हानअल्लाह। वक़लीलुन यब्क़ा, और थोड़ा, यब्क़ा जो बाकी रह जाए, फ़यनफ़अ, और वो नफ़ा दे, ख़ैरुन वो बहुत बेहतर है उससे, मिन कसीरिन युल्क़ा, बहुत लंबा चौड़ा जो कि इल्क़ा किया जाए, बयान किया जाए, फ़युरफ़अ, लेकिन वो उठा लिया जाए, यानी कि भुला दिया जाए। यानी आप थोड़ी वजाहत करें जो लोगों के दिलों में महफूज रह जाए और उस पर वो अमल करें, वो बहुत बेहतर है उस लंबी चौड़ी वजाहत से जो आपने यहाँ बात की और वहाँ बात ज़ाया और ख़त्म, लोग भूल गए उसको और वो अबस और बेकार हो गई। इसलिए थोड़ी बात हो लेकिन दुरुस्त बात हो, सही बात हो, वो बेहतर है बहुत लंबी चौड़ी बातों से जो कि कानों पर बोझ बन जाए और लोग उसकी तरफ तवज्जो ना करें। फिर शेख हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं फ़ख़ुज़ मिन हाज़िहिल मआक़िद बिन नसीबिल अकबर, और लो इन माक़िद को हासिल करो, इन पर इल्म करो, इनके साथ इनका इल्म हासिल करो, इनके साथ मुत्तसिफ़ हो, इन पर अमल करो। बिन नसीबिल अकबर,
بڑے حصے کے ساتھ، یعنی ان کے حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ ان معاقد پر عمل کرنے کی کوشش کرو تو کیا ہوگا؟ تنل الحظ الاوفر من ریاض الفنون وحدائق العلوم، تم حاصل کر لوگے الحظ الاوفر بڑے وافر حصے کو، من ریاض الفنون فنون کے باغیچوں میں سے، وحدائق العلوم اور علوم کے باغوں میں سے۔ ریاض اور حدائق یہ ہم معنی ہے، یہ صرف تفنن فی الکلام ہے، یعنی ایک ہی بات کو مختلف انداز میں انہوں نے کہا ہے۔ ریاض الفنون اور وحدائق العلوم یہ ایک معنی ہے، فنون سے بھی مراد ادھر فنون العلم ہے۔ تو یہاں پر مصنف حفظہ اللہ نے تشبیہ دی ہے علوم و فنون کو ریاض و حدائق سے۔ تو یعنی علم اور جو فنون ہیں، اسلامی علوم جو ہیں، یہ ہر علم ایک باغیچے کی طرح ہے، یہ ایک باغیچے کی طرح ہے جس میں درخت ہیں، پھول ہیں، خوشبو ہے، رونق ہے اور سبزہ ہے۔ انسان یہاں پہ جاتا ہے تو لذت اور فرحت محسوس کرتا ہے، اس معنی میں تشبیہ دی ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْإِخْلَادَ إِلَى مَقَالَةِ قَوْمٍ حُجِبَتْ قُلُوبُهُمْ، وَإِيَّاكَ یہ تحذیر کر رہے ہیں، اور بچو، وَالْإِخْلَادَ کس چیز سے؟ اخلد إِلَى الشَّيْء کا معنی ہے اطمئن بِهِ، مطمئن ہو جانے سے، إِلَى مَقَالَةِ قَوْمٍ ان لوگوں کے مقالہ، ان لوگوں کی بات سے، یا ان لوگوں کی بات پر مطمئن ہو جانے سے بچو۔ حجبت قلوبہم جن کے دل جو ہیں وہ پردے میں کر دیے گئے ہیں، یعنی علم کی معرفت سے ان کے دل کس میں؟ پردے میں۔ وضعفت نفوسہم اور ان کے جو نفس ہیں وہ کمزور کر دیے گئے ہیں، کیا معنی؟ ان کی ہمتیں کمزور ہیں۔ فزعموا تو انہوں نے گمان کیا، ان هذه الاحوال غلو وتنطع کہ یہ جو احوال ہیں، تعظیم علم کے جو احوال ہیں جو میں آگے بیان کروں گا، یہ احوال غلو ہیں، وتنطع اور بال کی کھال اتارنے کے جیسے ہیں، وتشدد غیر مقنع اور ایسے تشدد ہیں، یہ ایسے تشدد پر مبنی احوال، غیر مقنع یعنی جو ہمیں قانع نہیں کر سکتے، یعنی ہمیں جو ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی موافقت کر لیں، یعنی آپ کہتے ہیں اقنعہ ای جعلہ یوافق علی رأیہ، اس نے اس کو قانع کر لیا، یعنی اپنے رائے کے موافق بنا لیا۔ تو یہ جو احوال ہیں یہ تشدد غیر مقنع پر مبنی ہے، یعنی اس میں اتنا تشدد ہے، سختی ہے کہ جس سے ہماری رائے کبھی بھی موافق نہیں ہو سکتی۔ فقد ضرب بینہم وبینہا بسور لہ باب، یہاں پہ اقتباس ہے، قرآنی اقتباس مصنف نے استعمال کیا ہے، علم بلاغت کی روح سے اس کو اقتباس کہا جاتا ہے، اس کے اپنے اصول اور قواعد ہیں انشاءاللہ جو بعد میں ہم کبھی بیان کریں گے۔ فقد ضرب بینہم وبینہا بسور لہ باب، پس فقد ضرب بینہم حائل ہو گیا ہے ان کے مابین، وبینہا اور ان اصولوں کے مابین، بسور ایک دیوار، لہو باب جس کا دروازہ ہے، باطن فی الرحمہ اس کا جو باطن ہے اس میں رحمت ہے، اور جو اس کا ظاہر ہے من قبلہ ان کی طرف اس میں کیا ہے؟ عذاب ہے، یعنی جو اس کا باطن ہے، یعنی اہل ایمان کی جانب جو اس کا باطن ہے اس میں رحمت ہے، اور جو اس کا ظاہر ہے جو ان کی جانب ہے، جو کمزور ہمتوں والے ہیں اور ان احوال کو غلو و تنطع کہنے والے ہیں، ان لوگوں کی طرف جو اس دروازے اور اس دیوار کی جو جانب ہے وہ کیا ہے؟ اس میں عذاب ہے۔ فَلَيْسَ مَا هَؤُلَاءِ عَلَى دَعْوَاهُمْ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ مَا يُصَدِّقُهَا، فَلَيْسَ مَا هَؤُلَاءِ پس نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ان اصولوں کا انکار کر رہے ہیں، عَلَى دَعْوَاهُمْ ان کے دعویٰ پر، مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ شریعت کی دلائل، ما یصدقها جو ان کی تصدیق کرے، یعنی شریعت سے کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ احوال تنطع ہیں، غلو ہیں، تشدد ہیں، ایسا کچھ نہیں پیش کر سکتے۔ ولا من شواہد الاقدار ما یوثقها اور نہ تقدیر کے شواہد ہیں، ما یوثقها جو ان کی باتوں کی توثیق پیش کر سکے، یعنی کوئی عملی نمونہ بھی یہ نہیں پیش کر سکتے، کوئی مثال، عملی مثال بھی نہیں لا سکتے، کوئی تاریخی شاہد بھی نہیں پیش کر سکتے کہ جو جس سے ثابت کر دیں کہ یہ جو احوال ہیں تعظیم العلم کے یہ غلو و تنطع پر مبنی ہیں۔
وَإِنَّمَا هِيَ عُذْرُ الْبَلِيدِ، یہ تو نکمے انسان کا عذر ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں تو نکمے انسان کا عذر ہے۔ وَحُجَّةُ الْعَاجِزِ، اور عاجز یعنی جو کچھ کر نہیں سکتا اس کی دلیل ہے، اس کی حجت ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ فَأَيْنَ الْغُلُوُّ وَالتَّنَطُّعُ مِنْ شَيْءٍ الْوَحْيُ شَاهِدُهُ، پس کہاں ہے غلو اور تنطع من شیء ایک ایسی چیز میں کہ الوحی شاہدہ، کہ جو وحی ہے کتاب و سنت جو ہے وہ اس کا شاہد ہے، یعنی دلیل ہے، شاہد بمعنی دلیل ہے یہاں پہ، یعنی کتاب و سنت سے اس کے دلائل موجود ہیں۔ والرعیل الاول، اور جو رعیل الاول سے مراد الجیل الاول ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، اصحاب القرون الثلاثہ المفضلہ جو ہیں، سالکہ، وہ اس کے سالک ہیں، اس پر عامل ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ فَكُلُّ مَعْقِدٍ مِّنْهَا ثَابِتٌ بِآيَةٍ مُحْكَمَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مُصَدَّقَةٍ، ان معاقد میں سے ہر معقد، ہر اصول وہ ثابت ہے واضح آیت کے ساتھ، او سنت مصدقہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت کے ساتھ، او آثار عن خیر القرون الماضیہ، یا خیر القرون الماضیہ، گزشتہ جو خیر القرون ہے، سلف صالحین کا جو دور ہے اس کے ان کے آثار کے ساتھ، یعنی کہ سلف صالحین کے آثار بھی اس پر موجود ہیں۔ فَإِذَا وَثِقْتَ بِصِدْقِهَا، پس جب تمہیں یقین ہو جائے اور تمہارا اعتقاد ہو جائے ان معاقد کی صداقت پر، وَعَقَلْتَ خُبْرَهَا وَخَبَرَهَا، خبرها، خبر کہتے ہیں معنی کو، وَعَقَلْتَ مَعْنَاهَا، اور تم ان معاقد کے معنی کو جان لو اور ان کو سمجھ لو، وَخَبَرَهَا، اور خبر کہتے ہیں نقل کو، اور ان کے منقول کو جان لو، یعنی ان کی الفاظ کو بھی جان لو اور ان کے معنی کو بھی جان لو۔ فَلَا تَقْعُدْ هِمَّتَكَ بِخُطْبَةِ الْكَسَلِ وَالتَّوَانِي، تو تمہاری جو ہمت ہے، جو تمہارا عزم اور ارادہ ہے وہ کمزور نہ ہو۔ عربی زبان میں کہتے ہیں قعدت ہمتہ ای ضعفت ہمتہ، اس کی ہمت بیٹھ گئی یعنی کمزور ہو گئی، تو فلا تقعد ہمتک، پس تمہاری ہمت کمزور نہ ہو، بخطبۃ الکسل والتوانی، سستی اور کاہلی کے خطبے سے، یا اگر اس کو آپ بخطبۃ الکسل والتوانی پڑھیں تو پھر معنی ہوگا اس کا کہ بأن تتزوج الکسل والتوانی، کہ تم شادی کا پیغام بھیجو یا تم شادی کر لو سستی اور کاہلی سے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو آپ یوں پڑھیں کہ فلا تقعد ہمتک بخطبۃ الکسل والتوانی، یہ جو سستی اور کاہلی کی باتیں کر رہے ہیں یہ ایک طرح خطبہ ہے، ان کی باتیں، ان کی تقریر ہے، تو اس پر لبیک نہ کہو اور اپنی ہمت کو کمزور نہ کرو۔ تتسلل سے دوبارہ کروں۔ پھر شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں تتسلل الیہا، تو وہ جو سستی اور کاہلی ہے وہ داخل ہو جائے بغیر شعور کے الیہا، اس میں، یعنی اس کی ہمت میں، اور اس کو کمزور کر دے۔ وہی تجلجلو، اس حال میں کہ جو مقاعد ہیں تجلجلو، یہ اونچا اونچا پکار رہے ہیں، تجلجلو ای ترفع صوتہا، یہ اپنی آواز کو بلند کر کے پکار رہے ہیں کہ ہذہ احوال من مضی، یہ تو احوال ہیں ان لوگوں کے من مضی جو پہلے گزر گئے، من سلف الامت وخیر الورا، سلف امت کے سلف صالحین کے، وخیر الورا، ورا سے مراد الناس ہے، اور لوگوں کے بہترین طبقے کے۔ فَأَيْنَ الثَّرَى مِنَ الثُّرَيَّا، کہاں ہے ثرا کہتے ہیں تراب کو، اور ثریا کہتے ہیں ستارے کو، کہاں ہے مٹی ستارے کے مقابلے میں؟ مٹی کی ستارے کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تم تو مٹی ہو، تمہاری باتیں تو مٹی ہیں، اور سلف صالحین جن کے احوال ہیں وہ تو ستارے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بلکہ من سمت نفسہ الی مقاماتہم ادرکہا، جس کا نفس بلند ہوتا ہے سلف صالحین کے مقامات کی طرف، ان کے احوال کی طرف، ادرکہا، وہ ان احوال کو پا لیتا ہے۔ فتشبہوا ان لم تکونوا مثلہم، پس ان کی تشبیہ اختیار کرو، ان جیسے بننے کی کوشش کرو اگر تم ان جیسے نہیں ہو، یعنی سلف صالحین جیسے بننے کی کوشش کرو، ان کے احوال اختیار کرنے کی کوشش کرو اگر تم ان جیسے نہیں ہو۔ کیوں؟ ان التشبہ بالکرام فلاح، یہ ان تعلیل کے لیے، اس لیے کہ جو معزز لوگ ہیں ان کے ساتھ
مشابہت اختیار کرنے سے بھی انسان کو کامیابی مل جاتی ہے، یہ بھی کامیابی کا سبب ہے۔ فَأَشْهِدْ قَلْبَكَ عَلَى هَذِهِ الْمَعَاقِدِ، فَأَشْهِدْ قَلْبَكَ أي انظر فيها بقلبك، اپنے دل سے ان معاقد کو دیکھو، ان میں غور و فکر کرو، وتدبر منقولها ومعقولها، اور ان کے معنی کو، منقولها ان کے الفاظ کو، ومعقولها اور ان کے معنی میں تدبر کرو۔ ان معاقد جو آگے ذکر ہو رہے ہیں تعظیم العلم کے، ان کے الفاظ میں بھی تدبر کرو اور ان کے معنی میں بھی تدبر کرو۔ وَاسْتَنبِتْ مَنْطُوقَهَا وَمَفْهُومَهَا، اور استنباط کرو ان معاقد کے منطوق کا اور ان کے مفہوم کا۔ کیا معنی؟ منطوق کسے کہتے ہیں؟ ما دل علیہ النص فی موضع النطق، جس پر نص دلالت کرے موضع النطق میں، اور مفہوم کہتے ہیں ما دل علیہ النص فی غیر موضع النطق، جس پر نص دلالت کرے غیر موضع النطق میں۔ مثال سے فرق آپ سمجھ لیں، وضاحت کا ابھی مقام نہیں ہے، مثلا میں کہتا ہوں اکرم المجتہد، محنتی شخص کی تکریم کرو، تو منطوق یہ ہے کہ آپ محنتی شخص کی تکریم کریں، محنتی شخص کی تکریم کرنا یہ منطوق ہے۔ اور مفہوم یہ ہے کہ جو محنتی نہیں ہے اس کی آپ تکریم نہ کریں، غیر محنتی شخص کا، سست اور کاہل شخص کی تعظیم اور تکریم نہ کرنا یہ مفہوم ہے۔ پھر آخر میں شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں فالمبانی خزائن المعانی، جو مبانی ہیں یعنی الفاظ ہیں، خزائن المعانی یہ معانی کے خزائن ہیں، خزانے ہیں، یعنی جو معنی ہیں وہ الفاظ کے اندر ہی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم عبارت ہے، انشاءاللہ اس کی بھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت آئے گی، ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔